اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے اچھا تم مانگ کیا رہے تھے؟ ذکر کیا جاتا ہے میرا، مجھے یاد کیا جاتا ہے، میرے نبی کو یاد کیا جاتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے، جنت مانگ رہے تھے، تو خالق لم یزل فرماتا ہے جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت انہوں نے دیکھی، فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا حالت ہوتی، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا حالت ہوتی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ تو میرے فرشتوں اب یہ محفل جو ہے یہ محفل آسمانوں پر ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب کے جو وہ ملائکہ جو حلقہ بنا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو قرآن نے اس انداز میں کوٹ کیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور سلام کثرت کے ساتھ بھیجو۔ اچھا اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اور فرشتوں میں فخر کرتا ہے، وہ فخر کیا کرتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے فلاں بستی کے فلاں گھر کے لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ یہ سب سے بہترین میلاد ہے، سب سے بہتر ایک میلاد ہوتا ہے جو ہم سال کے بعد کرتے ہیں، ایک میلاد وہ ہے جو پیر والے دن، کیونکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے اور پھر جمعرات کو جو ہے روزہ رکھ، اور وہ سلسلہ آج تک آ رہا ہے مدینہ منورہ میں، آج تک وہ لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اور پوچھا کہ یا رسول اللہ پیر کے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم الاثنین فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا۔ تو ہم لوگوں نے تو سال والا طریقہ رکھا ہوا ہے نا کہ ربیع الاول آئے گا تو ہم اہتمام کریں گے ہر پیر کو، اور ہفتے میں ایک دن مخصوص کریں، اور ساتھ ساتھ کوئی جگہ ایسی ہو گھر کے اندر، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، ایک کمرہ کر لیں، ایک جگہ کر لیں جس کا نام ہو گوشہ درود، یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے وقت کتنا ہے؟ آپ دن میں 10 منٹ نکال لیں، صرف 10 منٹ، یعنی اتنی آپ گٹلیاں لے لیں اور 10 منٹ بیٹھ کر جو ہے گھر کے جتنے لوگ ہیں، پھر دیکھیں رزق کی فراوانی کیسی ہوتی ہے، برکتیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عامر انصاری نے کیا کیا تھا۔ حضرت عامر انصاری مدینہ کا ایک انصاری تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ گھر کے لوگوں کو بٹھا کر، قریبی رشتہ داروں کو بٹھا کر حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا، معجزات بیان کیے جاتے، آپ کے کمالات بیان کیے جاتے، آپ کی شانیں بیان کی جاتی، آپ کی شان اقدس میں جو ہے وہ نعتیں پڑھی جاتی۔ اب یہ وہ عمل کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے تو آپ نے آواز سنی، تو فرمایا ابو دردہ ذرا دروازہ تو دستک دو، کیا یہ کیا کر رہا ہے؟ دستک دی تو اندر سے حضرت عامر انصاری سے پوچھا کہ اے عامر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا حضور نے منع تو نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ کیا کر دیا، یہ دین میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اچھا، اور فرمایا معجزات بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا عامر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آسمان میں رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت عامر انصاری کے اس عمل پر کریم آقا علیہ السلام خوش ہوئے، اور خوشی میں اللہ کی طرف سے جو اس کو انعام دیا جا رہا ہے اس کی نشاندہی کر دی، یہ تجھے مل رہا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فعلک نجا کا، جس ایمان والے نے یہ کام کیا اللہ اس کی بھی نجات فرمائے گا۔ تو یہ بہترین جو میلاد ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی چند افراد کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے
چند لوگ ہوں، ایک کونا ہو گھر کا، اس کا نام گوشہ درود ہو، وہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو یاد کیا جائے، اور پھر وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں جو ہے پیش ہو کر عرض کر یا رسول اللہ فلاں گھر والوں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے، پھر کہیں تو یہ بھی آیا ہے کہ جس محبت کے ساتھ دروشی پڑھا جائے میرے کریم آقا علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور پھر جمعرات والی رات جو ہے ہر امتی کے اعمال جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اعمال اچھے ہوں گے اس میں ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، اور تو یہ اللہ کا محبوب جو ہے وہ ہمارے اس عمل سے جو ہے وہ خوش ہوگا، اور ایک تسلسل جب بن جائے گا۔ آج ہمارا جو 5 سال کا بچہ ہے، کل اس نے بڑا ہونا ہے، تو وہ بڑا ہو کر کہے گا میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، میرا باپ ہر پیر کو محفل سجاتا تھا، ذکر کی محفل سجتی تھی، اور ہمارے گھر میں ایک کونا وہ بھی تھا جس کا نام گوشہ درود تھا۔ اپنی اولاد کو وہ میسج وہ آگے دے گا، پھر وہ اپنی اولاد کو آگے وہ میسج دیں گے۔ تو یہ دین کا کام جو ہے ہم تک جو ہے سینہ بسینہ ایسے پہنچا ہے۔ اگر دین کہہ لیں، اب یہ دیکھیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں آئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے، تو مطلب 1000 سال سے جو ہے لاہور میں دین اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے۔ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ بزرگان دین سے اور علماء حق سے۔ اب کوئی بھی مثال، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جی آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، آپ نے قرات کی ہے، عالم کورس کیا ہے، کس سے کیا ہے؟ یہی سے بات میں یہی شروع کر دیتا ہوں۔ تو میں مختصر سے جواب یہ دوں گا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ اگلا سوال ہوگا انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے، تو یہ بات چلتے چلتے کہاں تک پہنچتی ہے؟ دربار رسالت تک پہنچتی ہے، صفا کے اس جو ہے اس یونیورسٹی پر پہنچتی ہے جہاں 70 یا 400 کے لگ بھگ صحابہ حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ قرات وہاں تک، حفظ وہاں تک، ناظرہ وہاں تک، علم فقہ وہاں تک، جتنے علوم ہیں چلتے چلتے سینہ بسینہ جو ہے وہاں تک پہنچیں گے۔ تو اسلام دین کا کام تو ایسے ہوتا ہے، جب آپ آگے یہ میسج کو جو ہے فارورڈ کریں گے تو آپ کی اولاد اپنی اولاد کو کرے گی، پھر آپ ہم صدا تو ہم نے نہیں رہنا نا۔ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے تو ہر لمحہ اللہ ہمارے درجے بلند کرے گا، پھر عرض کریں گے مالک یہ درجہ بلند کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ یہ ابن